قربانی کے دروس دیتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر گوشہ کے لیے عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے۔ وہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ذنوب کی نسبت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب کی، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذنوب کی نسبت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا کی جانب کر سکتے ہیں، تو اس شخص نے جو الفاظ استعمال کیے، اس کا کہنا ہے کہ مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، مجھ پر کیوں فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ اس رف زدہ اور رفضیوں کے چرنوں میں چرنے والے انسان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ اپنے الفاظ کو تو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے؟ یہ تعصب کی اینک اتارو اور حسد اور بغض اور عداوت کی آگ میں جو تم جل رہے ہو، ذرا باہر نکل کر کے بھی دیکھو کہ وہ ہستی اس مقدس ذات کا کتنا ادب کرنے والی ہے۔ ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات ذم نہیں اس ذات کے لیے، مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا، چونکہ وہ ذات نہایت منزہ، مطہر، منور، مقدس، معطر ہیں۔ ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذنب کیا جائے، ہم اس کے داعی نہیں کہ ذنب کا معنی گناہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے ایک ضرب المثل سن رکھی ہوگی، میاں کی جوتی میاں کا سر۔ اصل میں یہ ضرب المثل وہاں استعمال کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی تحقیر و تذلیل اور بے عزتی کرنے کے درپے ہو اور اس کا وہ اپنا عمل اسی کی طرف ہی لوٹا دیا جائے اور اس کے منہ پر مار دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ میاں کی جوتی میاں کا سر۔ تو ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری روافظ اور ان کے سہولت کاروں اور رف زدہ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، ان سے عقید معصومیت کے لحاظ سے جنگ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقید اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور جتنی بھی عقید اہل سنت کو معاذ اللہ مسخ کرنے کے درپے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک پری پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک ایسی مستند، معتبر اور مسلمہ شخصیت کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس شخصیت کے بے داغ ماضی روشن کردار کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ میری مراد حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کی شخصیت ہے کہ جب کچھ نام نہاد اپنوں اور بیگانوں نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس مرد کلندر و مرد حریت و مرد عظیمت کے کردار کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر الحمدللہ اس مرد قلندر، اس مرد جرت و استقامت نے اپنے جرت و استقامت کے ساتھ بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور بڑے بڑے فتنوں کا سر کچل دیا اور بڑے بڑے سرماؤں کو دم دما کر بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کہ جنہوں نے عقید معصومیت کے لحاظ سے ایک کردار ادا کیا، ہم انہیں اس عمل پر اور ان کے اس روشن کردار پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عقید معصومیت پر پیرا دینے کے لحاظ سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے جو کردار ادا کیا، پھر ان کے مقابلے میں جو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اور پری پلاننگ کے تحت لوگ میدان میں آئے اور ایک باقاعدہ تاریخ لانچ کی گئی، جنہوں نے پھر خوب تماشا لگایا اور اپنی ذاتیات، حسد، بغض، عداوت پر مبنی انہوں نے لغویات بکی، فوش کلام کیے اور عوامی اہل سنت کے جذبات کے ساتھ انہوں نے کھیلنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اس مرد قلندر نے جو آواز حق بلند کی تھی اور علم حق بلند کیا تھا، آج گھر گھر وہ علم حق لہرا رہا ہے، اور وہ سارے کے سارے آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور اللہ نے حق کو غلبہ نصیب فرمایا۔ انہی تکفیری ٹولے کے ایک رف زدہ
کہ جس بیچارے کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، اور جس کو جو بنیادی قواعد اور اصول ہیں عقائد اہل سنت کے لحاظ سے اس تک بھی رسائی حاصل نہیں ہے، اور پھر جناب عرفان شاہ صاحب نے بھی اسی شخص کے کندھے پر رکھ کر جو چلانے کی ناکام کوشش کی، وہ مولوی چھپن چھپان، اس نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے فلسفہ قربانی کے بیان میں اپنی سابقہ کبھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی چالاکی کے ساتھ اور خیانت کے ساتھ ایک بار پھر مذموم حرکت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس کا پردہ چاک کرنے سے قبل حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی اس گفتگو کا جو موضوع تھا، یعنی فلسفہ قربانی کے موضوع پر آپ بیان فرما رہے تھے، لیکن جو آپ نے ایک حوالہ پیش کیا امام سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حدیث مبارکہ پیش کی، اور وہ حدیث مبارکہ کی جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہوئے آپ دامت برکاتہم القدسیہ نے جو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے الفاظ نکلے ہیں، ہو بہو وہی الفاظ پیش فرمائے، اور پھر ان تمام تر معترضین مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے آپ دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر قرض ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے عوام کو بتائیں کہ جس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے لیے لفظ ذنوب اور اس کا جو بھی معنی ہے جو کہ ان مقدس نفوس کے شیان شان ہے، اور پھر آپ نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ دامت برکاتہم القدسیہ نے تو اس میں جو الفاظ بولے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے قبل پہلے اس مولوی چھپن چھپان کا ایک کلپ رکھنا چاہتا ہوں، جس میں اس نے اپنے الفاظ میں اپنی طرف سے جو وضاحت کی اور پھر اس وضاحت کو حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہا۔ پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیے۔ تو قربانی کے دروس دیتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر گوشہ کے لیے عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے۔ وہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ذنوب کی نسبت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب کی، تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذنوب کی نسبت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا کی جانب کر سکتے ہیں، فرماتے ہیں، جسے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، بعد والے راوی روایت کرتے ہیں، تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ تو اس شخص نے جو الفاظ استعمال کیے، اس کا کہنا ہے کہ مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، مجھ پر کیوں فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کے لیے عجیب و غریب زبان استعمال کی گئی، اور پھر مزید کہتا ہے کہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کی طرف کی ہے، تو پھر میں نے جب خطا اجتہادی کا قول کیا تو مجھ پر فتویٰ کیوں لگایا گیا۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے تو جو حدیث مبارکہ پیش کی، سرکار کا فرمان پیش کیا، جس کے راوی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلے آپ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا یہ کلپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا، یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی، اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے کہ اس کا پہلا قطرہ، دوسرا تیسرا چوتھا وہ تو بعد کی بات ہے، یا سارا جب خون نکل جائے یا پھر مزید آگے چمڑا اتارا گیا اور گوشت تیار ہوا، فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، کہ اس قربانی کے جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا،
اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں ذنوب آپ کے گزرے ہیں۔ اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان ذنوب کو بخش دے گا۔ یہ پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جو دوسری حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتی کے، اپنی قربانی کی طرف کھڑے ہوں، فشہدیہا فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمہا عملتی ہے۔ ہر ذنب، اب ذنب کا معنی میں یہاں نہیں کرتا، ذنب یقیناً یہاں اس سے مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لیے لفظ ذنب کا استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے، یعنی جو ان کی شایان شان ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شایان شان جو بھی ذنب کا معنی ہے، لیکن اس کے اس بات کر کے لفظ ذنب کا اور پھر اس کے لحاظ سے مغفرت کا استعمال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس میں فرمایا عملتی ہے، جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے گا۔ اور پہلی میں فرمایا ما سلفا، جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں، اس میں بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، یہاں لفظ اِنَّا کا استعمال ہے، مغفرۃ لکل ذنب، اس میں مغفرت ہے ہر گناہ کے لیے۔ یہ گناہ کا لفظ یعنی عام جو ذنب کا لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے عام، یعنی یہاں جو ذنب کا ان کی شان کے لحاظ سے مطلب جو ہے وہ ذکر کیا جائے دلائل کی روشنی میں، تو اس کا ذکر کر کے لفظ ذنب کا ان تین طریقوں سے جدا جدا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ سرکار کی طرف سے جو بیان ہوا حدیث میں اس کا بیان کیا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، حضرت قبلہ امام جلال زیدہ شرف نے تو یہاں لفظ ذنوب کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس کا مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، عام لوگوں کے لحاظ سے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو ان کی شیان شان، کن کی؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے شیان شان، جو بھی اس کا ترجمہ ہے، فرماتے ہیں وہ ترجمہ یہاں ہوگا۔ اور ایسے ہی آگے آپ نے ایک اور مقام پر کیا فرمایا، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیے۔ تو یہ جو تین احادیث میں نے پڑھی جن کے اندر خصوصی طور پر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا، ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات ذنب نہیں اس ذات کے لیے، مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا جس مقصد میں کہ امت کو یہ فائدہ کیا دیتا ہے، چونکہ وہ ذات نہایت منزہ مطہر منور مقدس معطر ہیں، لیکن حدیث میں تین صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے راویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی، اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے، جس پر کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطائے اجتہادی کو توہین قرار دے رہے تھے، وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس میں حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ہرگز اس بات ذم نہیں اس ذات کے لیے۔ کس ذات کے لیے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد حدیث بیان کرنا ہے، سرکار کا فرمان لوگوں تک پہنچانا ہے، صرف سرکار کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمائیے، والے الفاظ بڑی قابل غور ہیں، اور پھر میں اس شخص کو دعوت فکر دے رہا ہوں
یہ تعصب کی اینک اتارو اور حسد اور بغض اور عداوت کی آگ میں جو تم جل رہے ہو، ذرا باہر نکل کر کے بھی دیکھو کہ وہ ہستی اس مقدس ذات کا کتنا ادب کرنے والی ہے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چونکہ وہ ذات نہایت منزہ، مطہر، منور، مقدس اور معطر ہے۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے لیے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اسی بیان میں جو آپ نے فلسفہ قربانی پہ بیان فرمایا، اس میں ایک اور مقام پر کیا فرماتے ہیں، ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذنب کیا جائے، ہم اس کے داعی نہیں کہ ذنب کا معنی گناہ کیا جائے۔ جو ان کی شایان شان ہے وہ خلاف اولا ہو، یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے، اور اس مقام کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو ان سارے محدثین کا عقیدہ ہے، یعنی اگر وہ لفظ خطا جو مطلقاً ذکر کیا گیا مختلف سینکڑوں کتابوں کے اندر امت میں، اور پھر بحث جب خطا اجتہادی کی ہے تو وہ مراد خطا اجتہادی ہے اور وہ خطا گناہ نہیں ہے، اور ایک بار جو اس کا صدور ہو تو کرنے والا خطا کار نہیں ہے، نہ خطا کار ہے نہ گناہ گار ہے۔ اس کی وجہ سے توہین اور گستاخی کے فتوے لگانے والے کیا یہ پوری امت کو کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے راویوں پر۔ بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ جو صحابہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو ان سے آگے تابعین روایت کر رہے ہیں، یہ ان سے آگے جو پوری امت کے محدثین روایت کر رہے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذم کیا جائے، ذنوب کو ثابت کیا جائے۔ فرماتے ہیں ہم اس کے داعی نہیں، ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذم کا معنی گناہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں جو ان کی شیان شان ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بھی شیان شان ہے، اس لفظ ذم کا معنی وہ کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وہ خلاف اولا ہو، یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے نہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں صغیرہ کبیرہ گناہ کی تو بات ہی نہیں ہے، مقصد سرکار کا فرمان لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس فرمان میں سرکار نے جو الفاظ مبارک اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں وہ الفاظ نقل کرنا مراد ہے، مقصد ہے۔ اب اس سے معنی وہ مراد لیں گے جو اس مقدس ہستی کے شیان شان ہے۔ تو اس شخص کو، اس رف زدہ اور رفضیوں کے چرنوں میں چرنے والے اس نہنجار، اس احمق ترین انسان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ اپنے الفاظ کو تو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے، جبکہ وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اس بات ذم نہیں ہے، ہمارا مقصد یا ہمارا دعویٰ اس سے اس بات ذم نہیں۔ پھر یہ شخص اس ہستی کے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کس نے اس کو حق دیا ہے؟ اصل میں قصور ان کا نہیں، ان میں جو رفض اس قدر رچ بس گیا ہے، تو جب بھی وہ شخص، اب ظاہر ہے کہ اللہ کا فضل ہے ان پر، سرکار کی نظر عنایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر، کہ جب بھی وہ حدیث مبارکہ میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو مختلف موضوعات پر ان کے لیکچرز آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور مختلف دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اب ان کے پلے ہے کچھ نہیں، جن سے اردو کتاب نہیں پڑھی جاتی، وہ احادیث مبارکہ جو کہ عربی کتب ہیں ان کے دلائل کہاں سے پیش کریں گے؟ اور پھر اس طرح جو کرنٹ ایشوز ہیں اور پھر مختلف موضوعات پر اس طرح دلائل پیش کرنا، یہ ان کے تو بس کی بات نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اور تو ہمارا کوئی نام نہیں لیتا، تو ہم انہی کی گفتگو کو غلط رنگ دے کر عوام اہل سنت میں ایک جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن پیدا کریں اور عوام کو گمراہ کریں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے اس مرد کلندر پہ، کہ اللہ نے ان کی گفتگو میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی ان کی گفتگو کو غلط رنگ دینا چاہتا ہے وہ خود ہی اپنی گفتگو میں پھنس جاتا ہے اور پھسلتا چلا جاتا ہے۔